खुरम भाई और ओसी भाई, खुरम भाई तो मानते ही नहीं थे ना, ओसी भाई तो फिर भी बीच में इधर उधर होते थे। तो मैं ये कहता था कि आप देख लीजिएगा, यही एक थोड़ी सी लाइम लाइट है इमरान खान के लिए, अदरवाइज तो हमारे जो बेगैरत हैं वो तो लोगों को मैनेज कर ही रहे हैं। तो अब आप बात करें बहरहाल, ये मैं हमेशा ये मैं पॉइंट इधर कहता इधर ही से शुरू करता हूँ जो आपने ख़त्म किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर चाइना की है दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ ये ईरान की बात हम कर सकते हैं। तो अब मौका ये आ गया है कि ये बहानाबाजी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पर अटैक होगा, पाकिस्तान सब दादा, उस वक्त ओसी भाई कहते थे ये तो रकम ही कुछ नहीं है, चाइना के लिए पीनट्स है। मैं उस वक्त कहता था कि चाइना कहीं भी जो हमारा सी पैक है उसको छोड़ने के लिए मेंटली थोड़ा सा बैकफुट ज़रूर हो गया, लेकिन ये पीछे नहीं हटेगा। उस वक्त ओसी भाई कहते थे। ये उसका शायरा गैसी है। हमें फहीम भाई, जब तक हम देखें, बात यह है कि अमेरिकन जो इस वक्त एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, जिनके कंट्रोल में ये रियासत है और बंदूक भी उनके पास है, ठीक है, आप देखें जितनी एट्रोसिटीज ये कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको कहता था ह्यूमन राइट, मैं कहता था ह्यूमन राइट्स को आप बिल्कुल बीच में ना लाया करें, क्योंकि ये इनका फॉरेन पॉलिसी टूल है यूएस का, ठीक है। नहीं, ये मैंने आपको ह्यूमन कभी, राइट्स की तो कभी बात ही नहीं की। हाँ जी, एक मैंने फिर जो जब तक हम, डिबेट होती थी, एक मिनट हाँ है, जी, मेरी डिबेट होती थी कि ब्रिक्स कंट्रीज, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान प्लस ईरान, ठीक है। मैंने बात ही इनकी की है। फिर मैंने ये भी कहा है कि जो ब्रिक्स कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि खुरम भाई मुझे वो पता नहीं कौन सी रॉथस्चाइल्ड की कंपनी और क्या क्या गिनवाते हाँ रहते हाँ, थे, याद है, मुझे याद है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरी और आपकी इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा आर्गुमेंट होती थी, मेरी ज़्यादा तसल्ली आपके साथ इस बात पे रही है। तो अगर कोई ऐसी बात आई है तो अच्छी बात है, क्या पता ये खुश आइन हो खान साहब के लिए, जो जो आबिद भाई ने खबर सुनाई है। एक सेकंड मुझे दीजिए, फिर मैं बताता हूँ ना क्या हुआ खान साहब का। देखिए, अगर ये चाइना ना होता, आज ना होता चाइना, तो इमरान खान शायद, खुदा न करे, कुछ और हो जाता। लेकिन चाइना ने ये कि वो किसी की सियासत में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन अपने जो उनके अपने ट्रस्ट है उस पर कंप्रोमाइज़ भी नहीं करता। उनको मालूम है कि ये लोग जब इक़्तिदार में रहेंगे तो ये सी पैक हम भूल जाएं, तो वो भूलने को तैयार नहीं है। और उसके पास उनका हल है इमरान खान। तो इमरान खान के लिए चाइना हर हद तक जाने को तैयार है, याद रखिए ये बात। ये जब हम कहते हैं बदलेगा वक्त, तो वो इसी वजह से कहते हैं। साथ में रशिया को ये भी पता है कि इमरान खान को सज़ा क्यों मिली, वो भी सारा कुछ मालूम है। रशिया कोई मामूली कौम नहीं है, वो बहुत नेशनलिज्म है वहाँ पर। वो भूलते नहीं है, किसी के एहसान को भी नहीं भूलते और दुश्मनी को भी नहीं भूलते। तो ये जो हमने एक अपना एक ज़रब तकसीम का एक पैमाना रखा है, इस तरह होता नहीं है। अमेरिका होगा पावर, लेकिन अमेरिका की वो पावर जो थी वो अब नहीं है। अमेरिका 33 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज़ हो चुका है, जिसमें से 700 ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ चाइना के हैं। अब आपने एक मुल्क को किस तरह शिकस्त देना है, या तो आप फौजी तरीके से देंगे या माशी तरीके से देंगे। फौजी तरीके से चाइना को वो शिकस्त दे नहीं सकते, अगर चाइना नहीं दे सकता तो वो भी नहीं दे सकते। लेकिन माशी तौर पर चाइना ने उनको शिकस्त दे दी है। ये खित्ता बदलने वाला है। जब हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाएगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, वो नहीं हो सकता। उसकी वजह है, अब जिस तरीके से चाइना अफ़गानिस्तान में मौजूद है, ये इनकी खामख्याली होगी कि वो 9/11 वाला मसला होगा और हम यलगार कर देंगे। ऐसे नहीं है, ये यलगार चाइना पर भी होगा। लीतम उनकी ज़िंदगी और मौत है, अमेरिका और चाइना, इसकी सारी यूरोप की। लेकिन ये उसके लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इनके लिए, इतना चाइना के लिए भी है। ये फिर रास्ते निकलते हैं, और जब रास्ते निकलते हैं तो हमारी ये फौजी जर्नल जो है ना, ये न इतने काबिल होते हैं, न इनमें इतना सेंस होता है कि आगे आने वाले 10 सालों को सोच सके। ये पहले साल का नहीं समझते तो अगले 50 साल का क्या सोचेंगे। इन्होंने हार जाना है। मैं ये कहता हूँ, बात इधर ही ला रहा हूँ कि ये हमारे फौजी हारेंगे, अवाम जीतेंगे। लेकिन अफसोस हमें अवाम से ये कि उठ खड़े नहीं हुए। इन्होंने माशी तौर पर भी तबाह होना है। अभी उसी भाई कह रहे थे, मेरे ख्याल में BFT भाई या उसी भाई,
کہ $16 بلین رہ گئے فارن ریمیٹنسز. اگر اس 6 کو بھی آپ مائنس کر گئے نا تو یہ ختم ہو گئے. تو ادھر تو بھائی صرف 8 سال کا جو منصوبہ ہے یا 18 سال کا، ابھی مجھے پورا یقین یاد نہیں ہے، جو $400 بلین کا صرف ایران کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ کب کمپلیٹ ہو گئے سب کچھ؟ جب آپ کا سی پیک ان ورک ہوگا تو تب چابہار کی پوزیشن بنے گی. بہار تو وہ اس طرح سمجھو کہ ایک درخت کا جو شاخ ہے وہ اس کا ایک شاخ بنے گا، اس قسم کا ہے. تو کیا وہ آرام سے بیٹھا رہے گا چائنا؟ ایسے آرام سے نہیں بیٹھا جاتا. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس میں تو یا دنیا فنا ہوتی ہے یا سروائیول کی جنگ ہوتی ہے. اور لہذا اس میں دونوں یہی بحث تھی جو ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں، یہی بحث تھی، آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی بحث تھی جس کو اوسی بھائی اور خرم بھائی بہت زیادہ وہ تو کہتے تھے چائنا سے بہت بڑا ہے، اوسی بھائی کہتے تھے کہ نہیں اس کے لیے کوئی رقم نہیں ہے اور یہ پش ہو جائے گی. میں یہ بات کر رہا ہوں. نہیں یہ میں نے خیر اس دن شاید میں نہیں تھا یا کوئی وجہ ہوگی، لیکن یہ آپ ہمیشہ ہی موجود رہے ہیں. یہ لالا ہے کہ میں بھی ادھر ہی تھا، آپ تھے، مجھے یاد ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے. وہ خرم کے ساتھ جو بحث ہو رہی تھی نا وہ عنایت لالا ایک چھوٹی جی سی خبر کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں نا 16.5 بلین ہے. اگر جیسے یہ سسٹم ہمارا چل رہا ہے اور لوگ اسی طرح چھوٹی چھوٹی قربانی دیں تو یہ 1 فروری کو ان کی فگر آئے گی، یہ 15.2 یا 15.3 بلین ہوگی. تو ماشاء تقریباً اللہ ماشاء اللہ. اب یہ پورا مہینہ آپ نے زور یہ لگانا ہے، ہماری باتیں ہٹ کر رئی ہے. دیکھیں پورا آپ نے زور ہم لگانا ہے. روز یہی مطالبہ لوگوں سے کرتے، خدا کے لیے رحم کرو اس ملک پر، اس میں پیسے مت بھیجو، سٹاپ کرو. تو مگر یہ کسی کہ جہاں پر بھی آپ ہوگے نا لالا، آپ بھی فہیم بھائی، جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں، اس کو پش کریں. زیادہ اس میں ڈینٹ نہیں آنے والا، مگر میرے خیال سے 0.7 یا 0.8 بلین کا فرق آئے گا، 1 بلین سے بھی کم. مگر پھر بھی ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ 6-7 بلین کا فرق آئے گا، مگر یہ تقریباً 0.7 یا 0.9 بلین کا فرق آئے گا، تقریباً 1 بلین کا. تو اس پہ آپ کوشش کریں. 1 کیا کہتے ہیں فیبری کی یہ رپورٹ انشاءاللہ آئے گی، تو اب آپ زور لگائے. آپ اس کی پتہ ہے بی ایف ٹی بھائی، اے ٹی ایم اگر آپ کو ایمرجنسی پیسے چاہیے، اے ٹی ایم میں پیسے وغیرہ نہیں ہیں پاکستان میں. یہ میں سنڈے کی رپورٹ دے رہا ہوں، بہت یہ جو اچھی سنڈے بات ہے. گزر چکا ہے. موقع دینا تھوڑا سا. جی تیمور بھائی، اوور ٹو یو میرا بھائی. جی تھینک یو. تو یہ جو پیسوں کی بات آپ نے کی ہے نا سر، اپنے فائدے کے لیے پیسے نہ بھیجیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کئی مہینوں سے میں پاکستان پیسے بھیج رہا ہوں پاؤنڈوں کی شکل میں لوگوں کے ہاتھ، اب آپ کے پاس ہے، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں پاؤنڈ کی قیمت بہت اوپر جانے والی ہے. تو یہ جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں نا، ان کے گھر والوں کو روپیوں میں ملتے ہیں، روپیہ کلیپس کرنے والا ہے. پلیز پیسے نہ بھیجیں، آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو اگر بھیجنے ہیں لوگوں کے ہاتھ بھیجیں، پاؤنڈ کی شکل میں دیکھیں، ڈالر کی شکل میں بھیجیں اور اپنے گھر میں رکھیں. یا یہ مطلب کہ 500 تک پہنچنے والا ہے اگلے 1.5 مہینے میں. بالکل لوگوں کو نقصان ہوگا جو گھر میں بھیج رہے ہیں پیسے، ان کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. آپ پیسے بھیجیں اور گھر والوں کو کہیں یا آپ لاکر اکاؤنٹ میں رکھیں یا کسی جگہ سیف میں رکھیں. تو تیمور نہ بھائی بینک میں کو ایک دینے چھوٹی کی سی ضرورت ہے ایڈوائس کر کیونکہ دوں آپ بینک کو والے آپ کے تیمور پیسے بھائی. کھا جائیں گے. تیمور بھائی اگر میں چھوٹی سی ایڈوائس کروں گا، آپ نے اگر مائنڈ نہیں کرتے، آپ جی ٹھیک ہے آپ بھیج رہے ہو نا، تو پھر بھی سم ہاؤ وہ کہتے ہیں نا ہاتھوں کو خارش ہوتی ہے، آپ کے رشتہ دار کہیں نہ کہیں وہ خرچ کر لیں گے. اگر سر آپ نہیں لاکر کر میں بھی لیٹ می فنش پلیز. اگر لاکر میں بھی ہے نا تو پھر بھی ان کے پاس ایکسیس ہے. اگر آپ جہاں پر بھی ہو، یو کے میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ میں، جہاں پر بھی ہو، اف یو ہولڈ اٹ، ٹھیک ہے، یہیں پر آپ ہولڈ کریں. تو یہ جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں، جب یہ 500 کا ہوگا، 600 کا ہوگا، 300 کا ہوگا، جتنے کا بھی ہوگا، اسی طریقے سے آپ بھیجیں گے، ان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ابھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ان کی زمین پہ یہ ڈالر اور پاؤنڈ کا کاغذ ہی نہ ہو. جی اوور ٹو یو تیمور بھائی. کمنٹس بھی تھینک بڑے. یو. جی میں ایک اور دوسری بات، وہ جو اپنا عنایت اللہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ افغانستان پہ حملہ کر ہی نہیں سکتے. سر یہ اتنے بے وقوف ہیں، انہوں کمنٹس نے بھی کرنا ہی بڑے کرنا نیچے سر، کمنٹس. جی وہ کمنٹس آ رہے ہیں کافی سارے پیسوں والے. تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے افغانستان پہ حملہ، کیونکہ یہ ڈالر کے پتر ہیں. ان کو چائنا ایسا نظر آتا ہے جیسے گھر کی مرغی دال برابر. یہ اپنے بچوں کو چائنا نہیں بھیجتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چائنا کی نیشنلٹیاں یہ نہیں اپلائی کرتی، یہ جاتے ہیں امریکہ، کینیڈا، یہ ادھر خوش رہتے ہیں. تو ان کو تو اپنا جو تھوڑا بہت فائدہ نظر آئے، جو ان کو نظر آئے گا تو یہ ادھر کریں گے، یہ کریں گے ہی کریں گے. ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سر، ان کو اپنی جیبوں سے، اپنی اولادوں سے لینا دینا ہے. تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تھینک یو.
ये खुरम को ऊपर उठा लें प्लीज। ये खुरम को अच्छा ऊपर उठा लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तैमूर अच्छा ने। दूसरी बात इनायत लाला, अभी आपने शायद देखा होगा, ये कल परसों की खबर है कि जो नॉर्थ कोरिया का जो सैटेलाइट है उसने इनकी 7 जगहों की तस्वीरें पब्लिश की हैं, पेंटागन की, वाइट हाउस की, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वायलेशन की, और XYZ उनके स्पाई सैटेलाइट ने खबरें पब्लिश की हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये तैयारी कर रहे हैं चाइना पे, तो चाइना भी नॉर्थ कोरिया के थ्रू इनके लिए तैयारी कर रहा है। वो बेसिकली काम तो नहीं चाइना कर रहा है, नहीं, मगर नॉर्थ तैयारी कोरिया नहीं का नाम आ कर। रहा है। देखो जी, तैयारी मैंने नहीं कहा, तैयारी तो उनकी जब थी साउथ नॉर्थ सर साउथ। आपकी सिर्फ एक तैयारी होनी चाहिए, सिर्फ एक तरीके से आप इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पुश बैक कर सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता है आपके पास। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कल का बयान था कि जैसी जंग यूक्रेन की यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे हो रही है, हम ऐसी कोई जंग अपने ये पैसिफिक रीजन के अंदर नहीं होने देंगे। ये कल का उसका बयान था। नहीं होने आपकी देंगे। आपकी सिर्फ एक लाला, एक सिर्फ बात सुन ले मेरी। आप अभी देखिए, आपकी गजा की जंग है, यूक्रेन, 2 जंगें तो आप यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में लड़ रहे हैं। आपकी सिर्फ आप अगर इसको पुश कर दें ना, यूरोप और एशिया से जंग ना होने दें अगले 5 साल कम से कम, तो आप इनको पीछे पुश कर देंगे। कोई भी जंग यहाँ होगी ना, उसने ऑस्ट्रेलिया को तैयार कर लिया है, अक्सुस उसने कर लिया है, इधर जापान को तैयार कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को तैयार कर रहा है, ठीक है, फिलिपाइन को उसने इधर तैयार किया, इधर ये कुत्ते जो हमारे फौजी ये तैयार कर रहा है, उधर इंडिया को तैयार कर रहा है। तो क्वाड भी देखिए ना, ये बना सारी दिया है चीजें ना, आप, क्वाड। क्वाड बखरा है, अकोसस बखरा है, ये जो क्या कहते हैं इधर इधर इंडिया के साथ जो बना रहे हैं एक्सेस, वो अलग से एक बना रहे हैं। तो ये हमें यानी कि कहने का मकसद है कि ऐसी पॉलिटिक्स यूरोप में बहरहाल ये सोच पाई जा रही है, अगर एशिया और यूरोप मिल के एक ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें। अगर कल का परसों का उनका बयान था कि हमें यानी कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, चाइनीज़ का, कि यूरोप हमें एज अ राइवल लेता है, यूरोप को एज अ राइवल नहीं लेना चाहिए हमें। अगर ये एशिया और यूरोप अगर मिल के चलें तो फिर ये आप अमेरिकन हेज मनी जो है इसको रिट्रीट कर सकते हैं। जी, अबाउट यू। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जब इन्होंने क्वाड बनाया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। उधर से लद्दाख से वो दाखिल हो गए चाइनीज इंडिया में, क्योंकि ये 4 ममालिक है ना वो क्वाड में, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हाथों से इनके 25 फौजियों को कत्ल किया और 1000 किलोमीटर रकबे पर कब्जा भी कर लिया। उसका मकसद क्या था कि ये जिस घोड़े पे आप शर्त लगा रहे हैं ना इंडिया पर, ये घोड़ा जो है ना सवारी वाला घोड़ा नहीं है, और न ये इसमें इतनी ताकत ही नहीं है इस घोड़े में। तो वो अमेरिका को भी समझ आ गया कि इंडिया पर जो हमने शर्तें लगानी थी या हमने कोई उम्मीदें लगानी थी वो हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि क्वाड का जो वो मोमेंटम था वो दब गया है। इसी तरह ऑकस का भी यही सिस्टम है, ये करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि रग्बी को भी देख लीजिए, फिर उसमें एटमी कितनी कुव्वत है उसको देख लीजिए, यानी कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ठीक है, कुछ हिसाब आप ये भी कर, इंडिया, ये चार तो एटमी कुव्वत है एक खित्ते में, जहाँ आपकी आबादी जो है ना पूरी दुनिया की आबादी की निस्ब से ज़्यादा है। आप ठीक है, आप इसको ज़रा सोचिए कि यहाँ वो कैसे जंग कर सकते, अभी नहीं कर सकते। उसकी वजूहात है कि यहाँ जो रिसोर्स है उसको वो उस तरीके से हासिल नहीं कर सकते जैसे उनका ख्याल था कि बड़े आसानी से। ये अभी जो हमारा SIFC बना हुआ है ये वैसे बकवास है, ये आवाम करने नहीं देंगे। यानी आवाम से मतलब मेरा ये है कि जो लोग इन चीज़ों को, इस सब्जेक्ट को समझते हैं, वो आगे इस मुल्क के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं चाइना और रशिया के साथ मिलकर। ये बहुत बड़ा ग्रेट गेम है। इस ग्रेट गेम में अमेरिका ने जीतना नहीं है, हारना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो उम्मीद था कि करेंगे इंडिया पर हम और चाइना को हम कंटेन करेंगे, वो नहीं हो सका। वो उल्टा तो उनको, वो तो अभी उसका नाम भी नहीं लेते कि 1000 किलोमीटर का रकबा उनके कब्जे में है। नेपाल कितना मुल्क है यार, नेपाल की टोटल आबादी कितनी है? 2.25 करोड़ तो उसकी आबादी है, और वो आंखें दिखा रहा है किसको, इंडिया को। इंडिया कुछ नहीं कर सकता, किस वजह से? क्योंकि उनका जो मुआहदा है चाइना के साथ, और वो डायरेक्ट उनके साथ, यानी हर किस्म की वो शरारत करते हैं इंडिया के साथ। लेकिन हालांकि उसी की ज़मीनी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है चाइना और नेपाल के बिजनेस के लिए,
لیکن پھر بھی انڈیا کچھ کر نہیں سکتا. انڈیا کی اتنی پوزیشن نہیں ہے جو امریکہ نے اس کے لیے سوچی ہوئی تھی. یہ دنیا کی سیاست بدلتی رہتی ہے. پھر آپ صرف میں نے پہلے بھی بتایا, آپ ذرا رقبے کو دیکھ لیجئے سنٹرل ایشیا کا. ایک ملک صرف قازقستان, باقی کو چھوڑ دیجئے کو ترکمانستان کتنا بڑا ہے, دوسرا پورے یورپ کی جتنا رقبہ ہے اس سے بڑا ہے قازقستان. اچھا, اس سے 7 گنا بڑا ہے انڈیا سے قازقستان. وہاں پر ابھی بھی ایٹمی ریئیکٹر مکمل طور پر کام کر رہے ہیں رشیا کے زیر نگرانی. اب نظر بایوب کے خلاف انہوں نے جو انقلاب لانے کی کوشش کی قازقستان میں, وہاں پر کیا کردار ادا کیا رشیا اور چائنا نے, کیسے بیک فٹ پہ ڈال دیا امریکہ کو. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ طاقت جو امریکن کی کبھی تھی وہ نہیں ہے بھائی, اور وہ اس خطے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. صرف ان کا ایک گھوڑا رہ گیا ہے جو ہمارا وہ گھوڑا جس نے ہمارے قائد کو اندر کیا ہوا ہے. یہ گھوڑا یہ بھی ختم ہونے والا ہے, یہ گھوڑا بھی جانے والا ہے. بس اوور ٹو یو سر. جی اچھا لالا بھائی, سب کو پتہ ہے کہ اندرونی مداخلت ہوئی ہے تو پھر پاکستان کی حکومت گری ہے. تو اسی طرح امریکہ نے بھی الزام لگائے کو استعمال کیا گیا نا. سر پلیز میری بات سنو, میں آپ کی طرف سوال ہی کر رہا ہوں, جواب تو نہیں دے رہا ہوں. اچھا سر, اپنا سب کو پتہ ہے کہ برونی مداخلت کی وجہ سے پاکستان کی حکومت گری ہے, اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ رشیا نے مداخلت کی تھی بقول امریکہ کے, کہ امریکہ کا ایک الزام لگایا تھا کہ اپنا ٹرمپ کو لانے کے لیے روس نے مداخلت کی تھی. تو اب چائنا نے بتا لی, چائنا کی ترقی کا جو ٹوٹلی دار و مدار جو ہے نا وہ سی پیک پر ہے, اسی لیے اس نے 45 ارب ڈالر اس نے خرچ کیا ہے. اور چائنا کو سمجھنا میں کہتا ہوں کہ عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو جو نا واضح نہیں کرتا دوسرے ملکوں کی طرح. تو جی تو سر کیا یہ ان کو سب کو پتہ ہے, روس کو بھی پتہ ہے, چائنا کو بھی پتہ ہے, ترکی کو بھی پتہ ہے, جن کے ہم آج تک گیت گاتے رہے خان کے آنے سے پہلے. سعودیہ کو ایک سائڈ پر رکھ لو, یہ کیوں نہیں پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کر عمران خان کی سپورٹ کر رہے؟ نہیں, وہ دیکھیں اس نے کیا کرنا ہے, اس نے بہت بڑا کام کیا سعودیہ نے, آپ نے اس پر نظر نہیں رکھی. اس نے یہ جو پیٹرول کا وہ مسئلہ ہوا تھا 1 سال پہلے, یعنی کہ ہم نے اپنا وہ کم کرنا ہے, یعنی یہ بھی کس کے کہنے پر, رشیا کے کہنے پر ان کو پتہ چل گیا ہے. جو طریقہ بائیڈن نے اختیار کیا تھا اس بن سلمان کے ساتھ, بہت تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا تھا, اس کا بدلہ اس نے اس سے لیا ہے. لیکن اس کی ایک اور مجبوری ہے, وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ آزاد سعودی عرب چاہتا ہے. آزاد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا, کون سا, وہ ایک اور قسم کے ذہن کا آدمی ہے. اس وجہ سے یورپ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے, لیکن وہ تعلقات جو کبھی ان کا غلام تھا سعودیہ, اب وہ غلامی ختم ہو چکی ہے. اور یہ قدم اٹھایا تھا جو ایران اور سعودیہ کا, یہ عمران خان نے اٹھایا تھا. اس کو کمپلیٹ کس نے کیا, ان کے درمیان یعنی کتنے سالوں بعد جو سفارت خانہ کھل گیا, یہ ابتدا کی تھی عمران خان جب وہ ایران گیا اور سعودیہ گیا. وہ اس چیز کو بھول نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو فوج ہے نا, یہ فوج کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, تو اس لیے وہ عمران خان کے لیے آواز نہیں. لالا نہیں, اس طرح کا جواب مت, ہم کو اس طرح کا جواب یہ تو میرے پاس بھی جواب ہے. دیکھو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نواز شریف جلا وطن ہوا تھا تو سعودیہ اس ٹائم آ گیا تھا مشرف کے پاس, یا اس کا کوئی لیٹر آ گیا تھا, اور بھی ملکوں کے لیٹر آ گئے تھے اس کو جلا وطن کر دیا جائے. حتیٰ تک لیبیا کا بھی لیٹر آ گیا تھا بھٹو کے بارے میں کہ اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جلا وطن کر دیا جائے. بھٹو نہیں مانا وہ الگ بات ہے, لیکن نواز شریف مان گئے تھے. خان کے حق میں اس طرح کا کیوں نہیں لیٹر آیا, میرا یہ سوال ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ وہ زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں خلیجی ممالک آپ کے فوج کے ساتھ, یہیں ڈسکنیکٹڈ یہاں ہے. آپ جب نواز شریف کی بات کرتے ہیں, نواز شریف سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا تھا. وہ جنرل مشرف خود بھی چاہتے تھے کہ یہ نکل ہی جائے تو اچھا ہے. دیکھیے اس کی بیوی نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا نا, کلثوم نواز نے, اس سے تھوڑا سا وہ ہل گیا تھا جنرل مشرف,
اور پھر اس کے کہنے پر سعودیہ نے یہ سارا کام کیا تھا. اصل ماجرا یہ نہیں ہے کہ سعودیہ بیچ نہیں میں تھا، مشرف نے الٹا ان کو باتھ روم میں نظر بند کر دیا تھا. لیکن یہ سعودیہ کا اتنا پریشر تھا. یہ مجھ کو ایک ایم اے جو ہمارا استاد تھا، وہ ایم اے پنجابی بھی اور ایم اے انگلش بھی تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس کو پریشر اتنا آ گیا تھا مشرف کو، کلثوم کا پریشر نہیں تھا. اس طرح نہیں ہوتا نا پریشر. میری بات سنیں، ابھی بھی اس کے پاس جتنا اسلحہ ہے، جہاں دنیا سے زیادہ اسلحہ انہیں جمع کیا سعودیہ، اس کا مینٹیننس کا کام بھی پاکستانی فوجی کرتے ہیں. دیکھیں یہ کرائے کے فوجی ہے. میری بات سنیں، یہ اپنے ملک کے عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کس طرح کرتے ہیں. اب جو 36 ممالک کا انہوں نے فوج بنایا تھا، ٹھیک ہے، غوثیز کے خلاف، وہ اس کا چیف کون تھا؟ آپ کا رئیس شریف تھا. آپ کے تعلقات فوجی یعنی خلیجی ملکوں کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ تعلقات آپ کے آرمی کے ہوتے ہیں. یہی تو آپ کو عمران خان کہتا ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر فیصلے عوام کی لیڈر نے کرنے ہوتے ہیں، کسی بندوق والے نے نہیں کرنے ہوتے. یہی مسئلہ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھایا، وہ جنرل مشرف نے بھی کچھ اشارہ کیا تھا تو یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اس میں جو دوسرا NRO ہوا تھا تو اس میں پھر کنڈولا رائس تھی، کہ لیزا رائس، وہ جو تھی وہ بھی امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ادھر سعودی عرب تھا. یہ وہ سارے لالا موجود اصل میں اس کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو چائنا کی پالیسی ہے نا، وہ انڈائریکٹ پالیسی ہے، فارن پالیسی. وہ ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کرتا. امریکہ جو ہے، سمجھ دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں، بدماش ہے. ہاں بالکل. وہ یہ نہیں، وہ آپ اس ان کی بات کو سمجھ رہا ہوں، وہ میری بات کو سب پک نہیں کر سکا. میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں نا سعودیہ کے ساتھ یا کویت کے ساتھ یا UAE کے ساتھ، تو ہمارے فوج کے ہوتے ہیں، ہماری سویلین حکومت کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ جنرل مشرف نے خود اشارہ کیا تھا کہ اس کو لے جاؤ، تو انہوں نے وہ لے کر گئے ایگریمنٹ کر کے 10 سال کا. پھر جو اس نے جھوٹ بولا کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، پھر بعد میں کہتا تھا 5 سال کا کیا تھا. وہ تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتا رہا. بلکہ یہ ایک ان اس کے کا لالا ایک اور میں جواب دیتا ہوں فدا کو، آپ کی اجازت سے. دیکھیں فدا، مجھے یہ بتائیں، اگر کل چائنا اعلان کر دیتا ہے کہ میں سارے پاکستانیوں کو جو ہیں وہ جو میرے ملک میں آئیں گے میں ان کو نیشنلٹی دیتا ہوں، اور امریکہ بھی یہ اعلان کر دیتا ہے، آپ مجھے بتائیں سارے پاکستانی کدھر جائیں گے؟ امریکہ جائیں گے یا چائنا جائیں گے؟ امریکہ. آپ سمیت. میرے ساتھ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ جائیں گے. آپ نے فار ایگزامپل دی ہے، ویسے ریئلی میں چائنا اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے جو میری بات سن لینا، ایک منٹ میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ہمارے نا کچھ جسے کہتے ہیں نا کولونیل روٹس ہیں، یعنی ہمارے نو آبادیاتی روٹس ہیں. ٹھیک ہے، جہاں جہاں یورپ کے جو ملک ہے نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یورپ کے جو ملک نے جہاں جہاں حکومت کی نا، مثال کے طور پہ لیٹن امریکہ کو اگر آپ دیکھیں گے نا، تو لیٹن امریکہ میں جو زبان ہے وہ اسپینش بولی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. ان کا جو سارا امیگرینٹ ہے وہ اسپین آتا ہے، یعنی پیچھے اگر اسپین کے یہاں اسپین کا کوئی میرا دوست بیٹھا وہ آپ کو بتا بھی دے گا یہ بات. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے. اسی طریقے سے فرانس جو تھا، فرانس کی افریقہ کے اندر کولونیل سسٹم تھا، یعنی کہ 3/4 جو بر اعظم افریقہ تھا وہاں پہ فرانس کی حکومت تھی. وہ کالے تقریباً فرینچ زبان بولتے ہیں، ان کو آپ جنت میں بھی چھوڑ آئیں گے نا، وہ کہیں گے ہم نے فرانس جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، خاص کر ہمارے فوجی ہیں، میں نے ابھی یہ پہلے بات کی تھی کہ یہ ایک دن انگلش نہ بولے نا، اگر ہمارے آفیسر ایک دن انگلش. میرا ایک دوست ہے یہاں پہ، میں آپ کو ایک آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. اس کی کزن تھی، ایک آرمی میں ڈاکٹر تھی. ٹھیک ہے، یہاں میرے ساتھ ہوتا تھا، تھوڑی پرانے زمانے کی بات ہے. اس کی منگنی ہوگی وہاں اس کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ. اب وہ جو میرا دوست ہے وہ یہاں سے مطلب سمجھ لو کہ تقریباً جامپال یہاں US کی ہے، امریکہ کی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا تھا، 8-9 سال کا آ گیا یہاں پہ. یہاں کا پڑھا لکھا سارا بڑا جسے کہتے ہیں کہ ویل گرومڈ قسم کا وہ ہے، امریکن سٹائل کا سسٹم، لینگویج، یہ وہ، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کی جو وہاں پہ کزن تھی، وہ وہیں سے اس نے کوئی میڈیسن وغیرہ کیا یہ وہ، تو وہ اس کو ہمیشہ اس چیز پہ کرتی تھی مجبور کہ تم نا انگریزی میں میرے ساتھ بات کیا کرو، رائٹ، انگلش میں میرے ساتھ بات کیا کرو، کہ اردو میں نہ بات کیا کرو، کہ وہ اس کو پسند. اور اسی بات کے اوپر اچھا اوسی بھائی، میں آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا تھا. دیکھیں میرے پاس آیا ہے، مور لائز کین اٹیک
व्यूअर्स कीप इट अप. ये ब्रॉड अप गिर गई थी, मैं रिज्यूम करके वापस आया हूँ और आपको देखा है बिल्कुल खाली हो गई थी. ये मुझे मैसेज आया, मोर लाइक्स कैन अटैक व्यूअर्स. आप मेरे मुंह उंगल को देख रहे हैं. हम तो आबिद बाकी भाई उस देखिए- वक्त की बाहर से मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन ना वो भी बड़े तगड़े हैं. 3 बार देखो हमारी ब्रॉड बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर नीचे हो रही थी. तो आप सब लोग डबल टैप करें आबिद भाई की क्या कहते हैं तस्वीर पे, कम से कम 10 बार आप डबल टैप किया करें. आप अपनी बातें जारी रखा करें, मगर मिनिमम 10 बार डबल टैप कर लिया करें. सिर्फ 10 बार, ये 200 तो मेरा पूरा हो गया भाई. अच्छा उस भाई माशाल्लाह. अनतुल्लाह भाई और फहीम भाई अभी आप हजारों बात दफा करते करता हूँ, हजारों दफा. वहाँ पे क्या हुआ है अच्छा खुरम बताएंगे. खुरम हम आपको उठा नहीं सक रहे थे नीचे से, वो ब्रॉड बिल्कुल गायब हो गई थी. खुरम भाई ठीक ये है ना? ब्लैकआउट हो जाती है, ऐसी ही है. ओसी भाई भी नीचे गए थे, मैं भी नीचे गया था, ये म्यूजिकल चेयर होती रहती है. बस सिर्फ आप डबल मसला टैप नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है. वो डबल टैप किया करें. ये एक बात तो बताना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा बंदे की अपना 9 महीने से जान नहीं छूटती, ये डबल टैप करने से क्यों नहीं जान छूटती? मैंने मुझे नहीं पता यार. बाजी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी बाजी आई है. अस्सलाम वालेकुम कह जी, बड़ी बाजी को भी अस्सलाम वालेकुम. जी सर जारी रखे. सॉरी. अच्छा अगर एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए अगर बाजी को कोई सीट दे दे, फिर इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें. उनको हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, वो भी खान के लिए बहुत काम करती है. मेरी सीट ले ले बीएफटी भाई, मेरी आप बैठे फहीम भाई, आपने तो मैं कुछ बात ही मैं की, नीचे आप जाने बैठे. लगा हूँ. ओके फिदा भाई पहले नहीं क्वेश्चन, आएगी, नहीं आएगी बाजी, नहीं आएगी. चलो कोशिश तो कर लेते हैं ना. सिस्टर आप आ जाएं 1 मिनट के लिए. जी वेलकम सिस्टर. आपने बहुत देर से रेमिटेंस चंदी के लिए बात नहीं की है भाई. चले अभी कर लेते, पहले सिस्टर को वेलकम करते हैं. ना बड़ा गंदा हुआ. मैं अपनी फ्रेंड की लाइव पे बैठी थी और उसकी फायरवर्क देख रही थी. उसके बाद जैसे ही वो लाइव बंद हुई तो अचानक मेरे सामने ये जमशेद दस्ती की वीडियो आई, जिसको सिर्फ 10 सेकंड थे ऑन हुए हुए. तो मेरा न्यू ईयर तो उधर ही ठुस बढ़ गया. तो एनीवे अल्लाह पाक सब्र दे उनको और उनके बच्चों को अल्लाह पाक इस अजियत से निकाले. क्योंकि देखिए मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और मैं बच्चों की नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. ऐसे टॉर्चर और ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती हैं. तो इसके लिए पाकिस्तान में चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं, कोई भी देखता भी नहीं पाकिस्तान की तरफ. ऐसा किया हुआ इन लोगों ने, ये जो हरकत की है इन लोगों ने बच्चों के सामने और बच्चों के सामने, ये बहुत ही गलीज हरकत की है, जिसकी वजह से अगर मुझे कोई कहेगा कि आर्मी वालों को कुछ नहीं कहो, मैं बाज नहीं आऊँगी. मैं अपने तौर तरीके के मुताबिक उनके खिलाफ बोलूँगी, क्योंकि ये मैं समझती हूँ ये लिमिट थी एक जो उन्होंने क्रॉस कर दी है, और एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं. तो इससे ज़्यादा गलीज न्यू ईयर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में. आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह खान आएगा इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह, तो वो हमारा क्लियर होगा इंशाल्लाह. तो आप करें एक सब बहुत स्लो नहीं है, आपको रिपोर्टें बहुत पड़ रही हैं. ये बड़ी बाजी इसका कोई तरीका बताएं. हमारी ब्रॉड पे इतनी इसका तरीका मैं कल आप लोगों को बता के गई हूँ. जब आप लोग लाइव चला रहे होते हैं, एक आध फूल एक दूसरे को मारते रहा करें. ये जो लालची दुनिया ना, ये इसी तरह चलती है. मैं जाती थी, ये क्या कहते हैं, फलस्तीन की लाइव पे बैठा करती थी, तो वहाँ यही करते थे वो, गिफ्टिंग करते रहते थे एक दूसरे को. मुझे नहीं चाहिए गिफ्टिंग. वो इस तरह लाइव आपकी को कोई रिपोर्ट भी करता है, पर वो ये देखते हैं कि आपकी लाइफ पे तो गिफ्टिंग हो रही है. जाहिर है गिफ्टिंग कैसे होगी, जब आप बाय करेंगे गिफ्ट. तो बाय किन से करेंगे, आप टिकटॉक से बाय करेंगे, तो उनका बिजनेस चलता रहेगा, तो वो आपकी लाइफ को हर्ट नहीं होने देंगे. ठीक है, ये इतना सा एक वो है, क्या कहते हैं, चीप सा क्या कहते हैं, सोल्यूशन है. एक्सीलेंट. देखो हम हमेशा एडवाइस लेते हैं, तो आपकी एडवाइस ज़बरदस्त है माशाल्लाह. वेरी गुड एडवाइस.
तो चलो भाई लोगों, आपका जब भी क्या कहते हैं, अगर वो स्क्रीन ब्लैक आउट होती है तो एक तो डबल टैप, इसके कोई पैसे नहीं लगते, और एक आध फूल मारा नहीं बीएफटी भाई, ये बिल्कुल बाजी की बात ठीक है, ये कंजूसी से हम काम लेते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करें। 50 फूल रोज रोज आप मुझे मारा करें। डन हो गया, मसला ही कोई नहीं। हमारे प्लीज बस फिर एक दूसरे वही को 50 फूल आप इनको फूल 40 मारा मारा करिए, करें। 100 फूल 50 मैं आपको मारा करूंगा। चलो ठीक है। फूल रोज के। चले ठीक है। अच्छा आप बातें भी करें ना, आप सारे फूलों पे लग गए हैं, बातें भी कुछ करें ना यार। आज आप बाजी लोग को बातें मौका करें, दे। मैं आप लोगों को सुनूंगी, मैं बैठूंगी। जिस भाई ने मुझे जगह दी थी वो वापस आ जाए अपनी सीट पे नहीं आप प्लीज। बात करें अच्छा ना, तो वडी please वडी करें। बाजी, एक और काम है वडी बाजी। ओबीसी आपको पता है हमारा जो मैसेज है, इनायत ताला ने पहले भी बोला था, तो ओबीसी आपकी रिस्पेक्ट हम वो रुक गए थे, अब उसको दोबारा करते हैं। मैं और ओसी भाई रिपीट करेंगे, शायद आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको आप अपनी ब्रॉड पे, कि मुझे पता चला आप भी अच्छी ब्रॉड चलाती हैं, उसको भी प्रमोट किया करें, तो खान का मैसेज आगे जाएगा। पीटीआई ओवरसीज, मैं रिपीट करता हूँ, फिर ओसी भाई मेरे बाद इंशाल्लाह सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। तो खान साहब को ओबीसी फंडिंग की जरूरत है अपने लीगल या केसेस वो के तो लिए। मुझे पता, मैं करती हूँ, वो दूसरी तरह से मैं करती हूँ, मैं लाइव पे शायद नहीं करती, मैं और तरीके से कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। हम वो एक हमारा ये मैसेज होते हैं, हम घंटे बाद ना इसको दोहराते हैं, और हाँ वो कभी मैं कभी देखती हूँ, मैं इधर आती हूँ, देखती हूँ आप लोगों को। फहीम भाई या इनायत लाला कहते हैं, वो जैसे वो ड्रामों फिल्मों में होता है ना, इश्तिहार लग जाते हैं, तो ये हमारा खान साहब के लिए एक इश्तिहार हमने बनाया हुआ है। देखिए ये आप भी एक जंग लड़ रहे हैं, ये आप हम सब एक जंग लड़ रहे हैं, चाहे हम अपनी जुबान से लड़ रहे हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिग रिस्पेक्ट। तो आप हमें इनकरेज किया करें माशाल्लाह। अच्छा ptioverseas.com ये वेबसाइट है मेरे सारे बहन भाइयों, जितने 40 बहन भाई सुन रहे हैं, ptioverseas.com, यहाँ पर आप जाएंगे, आपके पास तीन क्या कहते हैं टैब खुलेंगे। पहला टैब है डोनेशन फ्रॉम यूके, दूसरा टैब है डोनेशन फ्रॉम यूएसए, और तीसरा टैब है डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो तीसरा टैब है वो ग्रीन है। तो हम सबको इनकरेज करते हैं, आबिद हुसैन की ब्रॉड वाले जितने भी लोग हैं भाई हैं, हम सब अपने आप को टीम टिकटॉकरों से रेफर करते हैं। तो आपने थर्ड ऑप्शन चूज करनी है, उसके बाद आपने के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजमी है, उसका आपने नंबर डालना है। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करें। दो चीज़ों पे नोट करना है, एक है रिफर्ड बाय में आपने डालना है टीम टिकटॉकर, और फिर कंट्री आएगी। कंट्री में हम सारे जो टिकटॉकर्स हैं, मेरा झंडा भी आप देख रहे हैं अजरबैजान का है, तो हमारी सारी टीम आइडेंटिफाई करती है अजरबैजान टीम। तो आपने अजरबैजान के कंट्री का झंडा सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में जाके कंट्री अजरबैजान, सिटी बाकू, एंड एड्रेस इज 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। मेरे पेज पे जाएंगे, वहाँ 5-6 वीडियो भी लगी हुई हैं, आप कोई भी वीडियो कॉपी कर सकते हैं, और उससे ये सारा प्रोसीजर उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिस पे आप खान साहब के लिए कोई प्यारा सा मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंस का बॉक्स खुलेगा, जिसमें 5 पाउंड से लेकर 4000 पाउंड तक आप डोनेट कर सकते हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपकी इस्तिताअत है। इस कार खैर में आप अपना माशाल्लाह हिस्सा डालें, और उसके बाद आप फाइनेंशियल डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आपके पास एक प्रोविजनल रिसीट आएगी, डोनेशन एक्सेप्टेड, जैसे आबिद भाई ने लगाया हुआ है और पीटीआई भाई ने लगाया हुआ है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उस पर कोई अमाउंट नहीं लिखी होती, मगर वो आप अपने पेज पे अपलोड करें, अपने क्या कहते हैं स्टोरी पे अपलोड करें। आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जहाँ भी उसको अपलोड करें। उससे क्या होगा कि बाकी बहन भाइयों से उनको इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। अगर किसी सूरत में या वटेवर रीज़न आप डोनेशन नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस पेज की प्रमोशन करें, ptioverseas.com, इसकी आप प्रमोशन करेंगे, ये भी कार्य खैर है। जी ओवर टू यू ओसी भाई, थैंक यू। जी बीएफटी भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारी दूसरी सर कैंपेन का यही हिस्सा है कि जो पहले भी हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे जो रिमिटेंसेस हम पाकिस्तान भेजते हैं, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, तो कोशिश करें कि अगले 2 माह में हम इसको 50% अगर कम कर सकें, और बाकी भी अगर हमने जो 50% भेजना भी है मिसाल के तौर पे, तो वो किसी बैंकिंग चैनल से हम ना भेजें, बल्कि नॉन बैंकिंग चैनल जैसे हुंडी है, या आप यहाँ जैसे बाज़ दफ़ा होता है कि आप किसी दोस्त को पैसे यहाँ ज़रूरत है उसको दे दें, और उसके पास अगर पाकिस्तान में पैसे हैं तो वो आपको वहाँ पे आपकी फैमिली है या रिश्तेदार हैं तो उनको पैसे वहाँ दिलवा दे। तो ये नॉन बैंकिंग चैनल से हम पैसे भेजें। दूसरा, हमारा पाकिस्तानी जो हमारे बहन भाई हैं, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है
کہ آنے والے 2 ماہ میں اگر ہو سکے تو آپ کی جو ثانوی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی، آپ نے کوئی ٹیلی ویژن سیٹ لینا ہے، آپ نے اگر کوئی واشنگ مشین لینی ہے، آپ نے اگر کوئی بائیسیکل لینی ہے، تو ایسی وہ تمام چیزیں جو آپ کی ثانوی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ تک اگر آپ نہ بھی لیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا، تو برائے مہربانی وہ خریداری آپ نہ کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ معیشت کے اندر جو خرید و فروخت کا حجم ہے وہ کم کیا جائے، اکنامک ایکٹیویٹی کو نیچے لے کے آئیں ہم، تاکہ یہ جو اس وقت بندوق کی نوک کے اوپر ایک جرائم پیشہ مافیا ہمارے اوپر مسلط ہے، جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہو سکتا ہے آنے والی مزید ایک خانہ جنگی کی طرف لے جائے ملک کو، تو اس کو ہم معاشی طور پہ شکنجے میں لے کے آ سکیں۔ تو یہ ہمارا پرپز ہے۔ تو آپ سے جو ہے جی تعاون کی ہماری ریکویسٹ ہے جی۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ وجی باجی اوبیسلی آپ براڈ چلاتی ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی سا میسیج بھی آپ کو پسند آتا ہے، اگر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ لائف پہ اس کو پروموٹ کریں، وہاں بھی کر سکتی ہیں، یا اگر آف دا لائف۔ اور ایک مشورہ ہے، اگر آپ سسٹر لوگ جو ہیں، اگر اپنے گھر میں جہاں بھی آپ رہتی ہیں، جس کنٹری میں بھی ہیں، اگر آپ 1 ڈش پارٹی رکھتی ہیں اور اپنی ساری سہیلیوں کو بلاتی ہیں کہ سارے اپنے گھر سے ایک ڈش لے کر آئیں اور آپ بیٹھیں، اور اوبیسلی آپ کی آؤٹنگ بھی ہوگی، جو مطلب وہ گیدرنگ بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں آپ سارے جو ہیں 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو ہیں وہ لیپ ٹاپ کھول کے اور خان کے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ what do you think of that idea؟ ویری گڈ آئیڈیا، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی بڑے قدم بناتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور ضرور میں ٹرائی کرتی ہوں بی یہ ایف والا ٹی بھائی نیچے ضمیر زمان صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈی سے عنایت تعالیٰ ان کا نام ہی نہ لیں، اس چیز کا نام ہی نہ لیں۔ عنایت تعالیٰ وہ نظر نہیں آ رہے، ان کا کومنٹ نظر ہی نہیں آ رہا، دیکھ لیں آپ، ختم ہو گیا اس کو بس۔ بلاک کرے پلیز۔ جیسے ابھی مجھے پاکستان سے بھیجنے تھے نا، تو میرے کچھ رشتہ دار دبئی آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو ویسٹرن یونین کر دیا۔ اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، چلیں اوسی بھائی آپ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ ایپس کے بارے میں، آپ زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں بیٹر۔ جی اوسی بھائی اوور ٹو یو۔ جی سر، صرف جو دنیا میں اس وقت ترسیلات ہو رہی ہیں، خاص کر یورپ اور یو ایس سے، یہ 3 چیزیں ہیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ماسٹر نیٹ ورک ہے، یعنی ماسٹر جو کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو منی ٹرانسفر کا نیٹ ورک ہے وہ ویزا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی بینک ٹو بینک جو کلیئرنس ہوتی ہے مختلف کرنسیز کی، یعنی کہ یورو کی ڈالر کے ساتھ، یا برٹش پاؤنڈ کی دوسرے کے ساتھ، یا آپ کی، یہ ان کا ایک سسٹم ہے امریکی جس کو کہتے ہیں سویفٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سویفٹ ماسٹر کا نیٹ ورک اور ویزا کا نیٹ ورک، باقی جتنی بھی یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، یہ فساد اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم منی گرام استعمال کر رہے ہیں، ویسٹرن یونین استعمال کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ تمام اپلیکیشن انہی نیٹ ورک سے اٹیچ ہوتی ہیں، اور یہ کلیئرنس انہی کی یہی کروا کے دیتے ہیں۔ ایک بات تو آپ کوئی بھی اگر مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بینک کے تھرو تو پیسے نہیں بھیج رہے، ہم تو اپلیکیشن کے تھرو بھیج رہے ہیں، تو پھر بھی کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو آپ پیسے بھیجیں گے تو وہ بینکنگ چینل ہی ہوتا ہے۔ صرف ہنڈی وائز ایک ذریعہ ہوتا ہے، حوالہ ہنڈی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ یہاں کسی کو پیسے دے دیں، وہ پاکستان میں آپ کے دلوا دیتے ہیں، تو یہ صرف ایسا نان بینکنگ چینل۔ یا پرسنل، جیسے ابھی بڑی باجی نے مثال دی کہ آپ دبئی میں پیسے بھیج دیں، دبئی سے وہ اپنے لے جائیں 7 پیسے پاکستان لے جائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کے بینکنگ چینل میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جی۔ اوور ٹو یو سر۔ یہ جو ایپس ہیں باجی، جو ایپس ہیں ویسٹرن یونین، یہ آپ کمپنی کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں، مگر یہ بھی کمپنی کو آپ ہاتھ سے پیسے دے رہے ہیں۔ تو اس کی جو اوسی بھائی نے بولا، ایک تو ہے کہ وہ جو چینل ہے جو انہوں نے بتا دیا ہے اس کے تھرو آپ بھیجیں، اور دوسرا یہ کہ کسی کو ہاتھ سے دیں، i.e. آپ کا کوئی رشتہ دار جا رہا ہے، وہ ہاتھ میں اس کو پیسے دیں اور وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے خالد محمود بھائی یہ ابھی ہے نہیں، وہ انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پیسے ہیں تو آپ کسی رشتہ دار سے پاکستان میں ادھار لے لیں، وہ ادھر دے دیں، اور یہاں آپ ان کے کسی دوست وغیرہ کو، احباب کو یو ایس اے میں، یو کے میں، یا جہاں پر بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بارٹرنگ سسٹم ہے، آپ یہاں پر کسی کو پاؤنڈ ڈالر دے دیں اور وہ ان کے رشتہ دار پاکستان میں آپ کو روپیز دے دیں، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ 8 فروری تک بالکل اس کو زیرو پہ تو نہیں لا سکتے، مگر کوشش کریں جتنا بھی آپ سکویز آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جی وڈی باجی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے اب ہم۔ بہت تو اچھے
मैं नीचे बैठ के आप लोगों के मशवरे लेके जाती हूँ उधर से और फिर इधर उधर फैलाती हूँ। माशाल्लाह। बस ये अभी कोशिश करें, ये जो वन डिश पार्टी का कोई सिस्टम है ना, इस तरह आप सारी सहेलियां मिलके कुछ करें अपने अपने इलाकों में, उसको फैलाएं, तो एक तो आपकी गैदरिंग भी हो जाया करेगी, साथ में आप पीटीआई का कोई क्या कहते हैं प्रमोशन वगैरह भी कर लेंगी, और साथ में आप मिल के ना 5-5 10-10 पाउंड 10-10 डॉलर भी माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर लेंगी। एंड एवरी लिटिल हेल्प। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनायत लाला, ओसी लाला और फहीम भाई, आप अगर कोई मशवरा दें कि भाई अभी इमीडिएट कौन सी चीज़ है जो कॉमन मैन कर सकता है कि पैसे रोके जाएं। एक सजेशन था कि भाई बिल को अगर आप पोस्टपोन करते हैं, मगर किसी ने मुझे बताया नहीं कि उसकी पेनल्टी क्या होती है पाकिस्तान में। ऐसा था ना होना कि 1000 रुपये का बिल है और 2000 पेनल्टी पड़ जाए, तो अगर वो फिजिबल है। नहीं, वो फिजिबल नहीं है, वो ज़्यादा आता है। जो आप बिल पे नहीं करते ज़्यादा आता है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि मीटर उतारो मुहिम शुरू करें। और अच्छा, एक मिनट लाला, वो तो लंबी कहानी, मैं चाह रहा हूँ कि अभी 2 हफ्तों में या 4 हफ्तों में कुछ ऐसी कहानी हो। अनदर आइडिया है कि क्रेडिट कार्ड पे और बैंक कार्ड पे पेमेंट रोक दें। ये कैसा आइडिया है? ये बात बहुत ज़रूरी है कि होटलों में लोग जाते हैं ना, लोग क्रेडिट कार्ड पे देते हैं, तो जिसके पास अगर पैसे नहीं है वो वहाँ खाना ना खाएं। होटलों में या रेस्टोरेंट्स में जो भी आपकी स्पेंडिंग होती है, पेट्रोल स्टेशन पे कैश दें और कार्ड पे। ये क्या है ओसी भाई, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? ये भी एक वे ऑफ स्टॉपिंग देम। ज़बरदस्त मशवरा है। सर, ये जो होती है ना इंटरनल आपकी खरीदो फरोख्त का हजम होता है, इससे ऐसा इनको फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बैंकिंग चैनल से करें चाहे करेंसी से करें, अंदरूनी तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना करें बस, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ना करें। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, मगर अगर मजबूरी में करें। इनदर आइडिया था कि अगर वहां से आप पैसे विड्रॉ करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आप कैश से कोई चीज ले लें तो बैंक कार्ड से ले लें, तो जो इंटरनल आपकी ट्रेड होती है ना, यानी इंटरनल आपकी ट्रेड होती है, ये इसमें डिफरेंशिएट नहीं करती, सेम थिंग, इसमें कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड ओसी भाई। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, एक बलूचिस्तान का एक इलाका है, वहां पर एक पेट्रोल स्टेशन है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वो आपने पेमेंट कर दी कार्ड पे, तो ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, ठीक हो गया। अगर आपने उनको कैश पे पैसे दिए तो 99.9% वो जो ओनर होता है ना, वो डिक्लेयर ही नहीं करता कि ट्रांजैक्शन सिरे से हुई नहीं है। वो पैसे उसने उठा लिए, ठीक है, आपका वॉल्यूम तो हो गया, मगर वो बैंक के थ्रू पैसे नहीं गए। हाँ जी, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या होता है? टैक्सेशन का वाइड। हाँ जी, क्या ख्याल है इनायत लाला? व्हाट डू यू थिंक इनायत लाला? जी, कार्ड को बिल्कुल यूज़ मत करें, क्योंकि टैक्स चोरी तो हमारा आम है ना। तो वही पेट्रोल पंप वाला जो है ना, वो इसको डिक्लेयर नहीं करता जो आप कह रहे हैं। जी, मैं समझ गया हूँ। इसका मतलब ये है कि ब्लैक इकोनॉमी को इनकरेज करें ताकि इनको और हिट। अभी आप पहुंच गए सही जगह। ठीक है ना, दैट्स इट। अभी मैं नाम आपको पता है, बीएफ की बात चीजें नाम नहीं लेता, मगर वो आप समझ जाते हो। अब सारे माशाल्लाह समझदार लोग हो। हाँ, बस समझ गए ना। तो यही चीज है कि हम इस चीज को नहीं मानते थे पहले, अब मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा है। देखिए, वो कहते हैं सीधी उंगली घी न निकले तो टेढ़ा करना पड़ता है ना, ये वही सिचुएशन है हमारे। इनायत लाला, देखो हमारे जो कायद है ना, बात चीजें वो हमें नहीं कह सकते क्योंकि वो लीडर है। वो कहेंगे न, वो मगर कहेंगे। नहीं लाला, हम जो है ना, हम उनको कहने की जरूरत क्यों है? देखो, एक चीज थी हमने एमकेएम वालों से सीखी थी। वो उनका जो कायद था ना, वो कभी कुछ भी नहीं कहता था, और उसके लोग नीचे कहते थे, सब्जवारी और ये दूसरे जो लोग थे, वो कहते थे यार हम हैं ना, हमसे बात करो। याद है आपको? वो तड़ियां लगाते थे हर बंदे को कि हमसे बात करो, हमारे लीडर तक तो दूर की बात है। तो ऐसे ही हम देखो, अब हमारे कोई फाइनेंशियल बात करनी है, ओसी भाई से बात करो, इनायत लाला से बात करो, फहीम भाई से बात करो, ठीक है ना। हमारे पास ये बंदे, इनसे आप बातें करें। इग्नोर हमारे लीडर ने हमें क्या बताना है, लीडर तक तो लीडर ही जाएंगे फिर, ठीक है ना। अच्छा, बीएफटी भाई। अच्छा जी, फाइनेंस पे मेरे से बात नहीं करनी। हाँ, क्यों फहीम भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फाइनेंस पे मेरे से बात नहीं करनी, मेरी एक्सपर्टी नहीं है। अरे तो आप हमारे पॉलिटिकल गुरु है ना जी। तैमूर भाई, आप कुछ कह रहे थे? वो एमक्यूएम की बात है, वो कहते थे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि इकानमी को कैसे स्लो डाउन करें, एक मेरे पास तरीका ये है कि आप हर बंदा जिसकी डबल स्टोरी घर है वो 2 मीटर लगाए, बिजली के 2 मीटर लगाए, आधा महीने 1 मीटर चलाए, आधा महीना दूसरा। आपका बिल ऑटोमेटिक, आप उतनी बिजली इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपका जो बिल है ना वो क्वार्टर हो जाएगा, मतलब चौथाई आ जाएगा आपका। क्योंकि पहले 300 यूनिट बहुत सस्ते होते हैं,
اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ مہنگائی کرتے ہیں. تو بات آپ آپ کی بہت اچھی ہے تیمور بھائی، مگر دیکھو نمبر 1 تو میٹر جب آپ لیں گے نا وہ آپ کو چارجز ہوں گے. نمبر 2 میرے خیال سے 570 روپیز یہ آپ سے رینٹ لیتے ہیں. عنایت لالا صحیح بتائیں گے، تقریباً پتہ نہیں کتنے ارب ان کو صرف رینٹ میں ملتا ہے، وہ میٹر رینٹ میں، بجلی کا نہیں، جس میٹر رینٹ. کیا خیال ہے عنایت لالا، ایسے ہی ہے؟ ایسا ہے، لیکن ان کی بات بہت ریزنیبل اس لیے ہے کہ دیکھو یہ تو جب آپ 300 کے نیچے جاتے ہیں نا تو آپ کا ریٹ بہت مختلف ہوتا ہے. سر میں تھوڑی سی کریکشن کرتا ہوں، وہ 300 والی بات ختم ہو چکی ہے کیونکہ میرا تعلق اس ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ رہا ہے. اچھا اچھا جی، وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بچنا ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 فیز کے اوپر نا انہوں نے فکس چارجز بہت زیادہ لگائے ہیں. اگر آپ کا 0 یونٹ کنزمپشن ہے تو آپ کا بل 2000 سے کم 3 فیز پہ نہیں آ رہا. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے لوڈ کو اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ ایک سنگل فیز اور لگوا لیں اور 3 فیز ریموو کروا لیں تو آپ کے بل میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ میری طرف سے ہے کیونکہ میرا تعلق اس جگہ سے زیادہ رہا ہے. اچھا ناصر بھائی، اگر ہو سکتا ہے آپ ایک ویڈیو بنائیں، یہ جو آپ جی نے ٹیکنیکل بات کی ہے وہ ہم سب انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے. تو یہ اچھا تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے اچھا مگر سر، ایک لوگوں کو، چھوٹی سی بات اور میں شیئر کر دوں. جی رات جی شور ٹک شور. ٹاک پہ ایک اسپین سے کوئی گروپ تھا، پاکستانی تھے اور اس میں انڈین تھے. وہ کچھ اس قسم کا میکنزم بنا رہے تھے کہ جس میں آپ کی وہ ایک انویسٹمنٹ کروا دیتے تھے کسی جگہ پہ اور وہ سیکیور ہوتی تھی اور اس سے پھر آپ چاہتے تھے تو وہ کسی اور جگہ آپ کو پیمنٹ کر دیتے. آئی ڈونٹ نو کہ بھئی اس کا میکنزم کیا ہے. تو اچھا وہ جو ناصر بھائی، ایک اسپین کے چھوٹی سی، لوگ ہیں نا ان کو میں بھی پتا جی ہوگا. جی میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں گا ناصر بھائی. ہمارا جی دیکھو سسٹم کو ہمارا توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں نہ نقصان. نہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کسی غلط جگہ پہ کوئی ڈبل شاہ کی طرف لوگوں کو بھیجیں. ہمارا کام صرف ہے کہ پاکستانی سسٹم کے ساتھ ہم ریلیٹ ہاں کریں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم آپ کی کسی ایکس وائی زیڈ کو نہ ریکمینڈ کرتے ہیں، نہ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، نہ ان کے فیور میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کسی دوسری براڈ کا نام بھی نہیں لیتے. ٹھیک ہو صحیح گیا؟ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہوں گے مگر ہم اس طرف نہیں جاتے. نمبر 1 جو ٹھیک چیز ہے. مجھے سمجھ آتی ہے، اوسی بھائی کو سمجھ آتی ہے، عنایت لالا کو سمجھ آتی ہے، یا ہماری ٹیم کو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مشورے ہم سب سے لیتے ہیں مگر کرتے وہ ہیں یا ریکمینڈ وہ کرتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ آئے. تو آپ کا ٹھیک. پہلا آئیڈیا بہت اچھا تھا. دوسرا آئیڈیا انفارچونیٹلی میری سمجھ میں نہیں آیا. نہیں 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 ضرورت نہیں ہے، وہ پروموشنل تھا. ٹھیک ہو گیا. تو پروموشن تو یہاں اجازت نہیں ہے نا، پہلے آپ نہیں 5 نہیں پاؤنڈ جمع کرائیں، پہلے آپ 5 پاؤنڈ جمع کرائیں پھر آپ پروموشن لگا سکتے ہیں. عابد بھائی ایسے ہی ہے؟ تالیاں لگائیں عابد بھائی. عابد بھائی سو گئے. اچھا مذاق کر رہا تھا، آپ نے مائنڈ نہیں تھوڑا کرنا سا ناصر بھائی. رسپونڈ کر. ہاں جی، اب میں نا ساری اپنی ایڈیٹنگ مکمل کر کے آ گیا ہوں، ناصر بھائی بھی آ گئے ہیں. اب میں کروں گا 2 ہاتھ آپ سب لوگوں سے. چلیں. اچھا 5 پاؤنڈ آپ دونوں پہلے جمع کرائیں نا، کہ آپ نے اتنی غیر حاضری کیوں لگائی ہے. 5 پاؤنڈ نہیں وہ overseas.com پہ، میں PTI کچھ کر رہا تھا، اچھا کچھ چھوٹا موٹا. نہیں، زیادہ ڈیٹیل نہ بتائیں. آپ جو کچھ کر رہے تھے تو اس کو پھر پرائیویٹ ہی رکھیں. نہیں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا جس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے پرابلم ہو. ٹھیک ہو گیا. یعنی گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں وہ فرق کر سکتے ہیں. نہیں میں تو گناہ بالکل کا صحیح بات ہی، میں تو ثواب کی بات کر رہا تھا، گناہ کدھر سے آگے. اب اللہ جانے اس نئی بات شروع. اچھا جی، پہلی بات تو یہ کہ جو عابد بھائی نے، میں کچھ سن رہا تھا کیونکہ کان پہ میں نے ہیڈ فون لگایا تھا، دوسری طرف میری PTI والوں کی میٹنگ چل رہی تھی تو اس میں لگا ہوا تھا میں، لیکن میرا آدھا دھیان آپ کی طرف تھا. جو خبر عابد بھائی نے سنائی ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو پراپ کرنا چاہتا ہوں، ناٹ فار دی آرگومنٹ سیک، کیونکہ اوسی بھائی اور خرم بھائی تھوڑا سا میرے سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں. بھائی میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر لوں اگر پاسبل ہو. سر جی آپ ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم تو سن ارے سکتے ہیں، بولیں. نہیں اچھا، اصل میں پتہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اگر پاسبل ہو تو آپ کے جو فرانس یا جرمنی یا جدھر کے بھی لوگ ہیں ان کو بولیں کہ بھئی وہ جو آفیشیل ہیں کہ اپنی لینگویج میں ایک بار PTI اوورسیز کی کوئی 13-15 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں، کیونکہ لوگ یہاں پر، آپ کو پتہ نہیں انفارمیشن ملی کہ نہیں، کل سے اور آج سے اور پرسوں سے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں اور سلی اینڈ اسٹوپڈ ایلیگیشنز.
تو آئی تھنک ونس اینڈ فار آل وی نیڈ ٹو پٹ دس ٹو دا ریسٹ. ٹھیک ہے نا, ہم سارے کام کر رہے ہیں, مگر یہ کہ اگر ان کے اپنے آفیشیل کریں گے نا, اور ایک بھائی نے کوئی مشورہ دیا تھا کوئی عربی میں بھی اللہ بلّہ کر کے نا کوئی اگر ڈال دیں تو شاید ان کو ہماری اردو یا عربی کا تو آج ویسے میں عمار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر, اچھا پاکستان کیا تھا واپس آ گیا, ٹھیک. تو عمار کو کہتے ہیں عربی والا کام تو کیونکہ وہ نہیں آپ سمجھ نہیں کہ کیا کہنے کو, تو میرے پاس 1000 لوگ ہیں, میں بنا دیتا ہوں, مگر جو میں لوگ سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل کا بھی ہاں جی بالکل بالکل. اور ایک ہے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ناصر بھائی نے تو بنا دی ہے, اب کوئی اور آفیشیل آپ ڈھونڈیں. میں سمجھ گیا آپ کو سارے یورپ کے جو لیڈر ہیں ان کی چاہیے. اگر جو اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے نہیں کہلاتے تو پھر وہ اپنی نہیں بھائی ایکٹیو باڈیز تو ہیں نا سر, کیا کرتے جی انہی کے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایشوز ہو رہے ہیں, اور یہ ایک دو بندوں کا کام نہیں ہے نا کہ گیٹ ٹو مچ, سم ٹائم فرسٹریشن آ جاتی ہے کہ یار دے ناٹ پولنگ دے ساکس. اچھا جو ایشو کر رہے ہیں نا, میں صبح کچھ کو تو ڈیل کر چکا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں نا شروع کے دن میں کچھ لوگوں کو, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بی ایف ٹی بھائی, جی جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا, ان لوگوں کا وزڈم اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ایک طرح سے ہمارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اگر آپ نوٹ کریں تو. نہیں وہ تو میں آپ کو ان باکس بتا دوں گا پرائیویٹ میں, وہ آپ کے اگینسٹ ایلیگیشن بھی لگا رہے ہیں, مگر وہ ابھی لائیو براڈ پہ نہیں کہہ سکتے, تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی نہیں لگانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. سلی دے اوبیسلی دے سلی ہے نا, جیلیسی اینڈ سیلینس, مگر اوبیسلی مین چیز کیا ہے کہ دے ول کم بیک ہارڈر. تو مین چیز ہے کہ لیٹس ہیو ریڈی, ان کی چیزوں کو اب ہم پروموٹ کرتے ہیں. یہ ظاہری بات ہے یہ سارے لوگ ہیں, 15 سیکنڈ میں ان کا کیا جائے گا, تو ان کی اگر یہ قربانی ہو جاتی ہے لیٹ دیم کم. ہو جائے گی, وہ ڈن ہوگی نا, میں بات کر لیتا ہوں. اب بیک ٹو اپنا, میں میوٹ پہ جا رہا ہوں جی, بسم اللہ. نہیں آپ کو ابھی کوئی اور ایک آدھا آئیڈیا تو آپ بولے, تاکہ میں اب میں فلی آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہوں, تو بولے. یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت ہوتی ہے, مگر آپ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. نہیں بولے سر. اچھا عنایت لالا, تو ایک تو یہ تھا, دوسرا میں بھول گیا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں اگر پیمنٹ کارڈ بھی نہیں کرتے, نمبر 1, اور اگر کوئی سجیشن دے کہ بھئی ایک کامن مین یہ ٹیلی فون کا بل جو ہوتا ہے, ٹیلی فون استعمال کرنا بند کر دے. مجھے نہیں پتا وہاں کتنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, یا سنا ہے پیپر ویو پہ جو ہوتا ہے اس پہ بھی وہ 5-10 روپے یا 50 روپے کاٹ دیتے ہیں. ایسا کوئی ہے کہ لوگ صرف انٹرنیٹ یوز کریں؟ بی ایف ٹی بھائی میں وہ پھر وائی فائی پہ جانا پڑتا ہے نا, وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے وائی فائی ایک اور طریقے سے, جو مطلب گھر کے علاوہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ بھی گورنمنٹ کو جاتا ہے نا. مطلب آئیڈیا ایسا کچھ ہو کہ بھئی اسکویز اندر 4 ہفتوں میں, 1 ہفتے 2 ہفتے میں کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ اپنا کارڈ کم استعمال کریں, ٹھیک ہے, جو آپ ٹاپ اپ کرتے ہیں اس کو کم کریں, بس یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا ایک بات سب لوگ ذہن میں رکھا کریں, آپ کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے نا, اس میں پاکستان میں کیا چیزیں چلتی ہوتی ہیں, اگر وہاں کے لوگ ہوں وہ آپ کو بیٹر بتائیں گے اس طرح کی چیزوں میں. تو وہی عنایت لالا سے میں پوچھ رہا ہوں نا کہ عنایت لالا تو آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے ان سے لالا کو سب کچھ پتا اور کچھ بھی نہیں پتا. لالے کی نیٹ بھی کبھی سیدھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. میں لالے کو اتنے دن ہو گئے, اس دن میرے ساتھ اور اوسی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا لالے نے. لالا مجھے کہتا ہے میں نے 5000 انٹرویو کیے ہیں, جب آتے ہیں تو لالا کا نیٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی لالا نیٹ پہ مشورہ دے رہے, سو لالا کو تھوڑی سی بریک لگا لو اس مسئلے. میں یہ دے رہا ہوں فہیم بھائی, نہیں میں نے آپ سے لڑنا ہے نا جی, میں نے آپ سے لڑنا ہے. جس دن آپ کا کیمرہ ٹھیک ہوگا لالا, اس دن آپ انٹرنیٹ کا مشورہ دینا, باقی آپ دے سکتے ہیں. چلو یہ بات آپ صحیح بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے جس وقت بھی آنا ہو نا براک کو, مجھے صرف لنک بھیجا کرے, باقی میرا کام ہے ابھی, ٹھیک ہے. نہیں براڈ کی بات نہیں ہو رہی. اس دن اوسی بھائی بھی موجود تھے میرے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو, براڈ کی بات نہیں ہو رہی. اچھا عنایت لالا ایک اور آئیڈیا تھا کہ بھئی گھر کی جو بجلی وغیرہ ہے, یہ جو بلب شلب بھی اگر یہ بند کر دیں, کم بجلی یوز کریں رات دن 2 یا 3 میٹر لگانے کے. نہیں سر میری بات سنیں, یہی تو سب سے بہتر ہے سر. کفایت شاری تو آپ جن لوگوں کو بھی کریں. دیکھیں مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو سٹاپ کرنا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی کرنسی فریجائل ہو رہی ہے, ابھی تیمور بھائی نے ایک بات کی تھی, تو آپ سیونگ کر کے بھیجیں گے
اسپیشلی الیکشنوں کے بعد تو آپ کو ایک اچھی ریٹرن ملے گی، یعنی کہ سیونگ بھی آپ کی ہو جائے گی اور آپ اپنی فیملی کو بیٹر سپورٹ کر سکیں گے. اس لیے جو کچھ آپ بیچتے ہیں اس کو ٹوٹل روک لیں، unless آپ کو have to be sent but very small amount for کھانے پینے کے علاوہ. آپ تو اپنا بھی فائدہ کریں گے اور آپ اس طرح کی رجیم کو جو اصل میں اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں نکالتی ہے، ان کی لیڈرشپ، بلکہ چیف آف آرمی سٹاف ہم سب کو تڑیاں لگاتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی کم سے کم ان کو یہاں سے روک سکتے ہیں. سو یہ آپ اوبیسلی اس اینگل سے بھی بات کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور زبردست یہ زبردست. ڈائریکٹ آپ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ جب آپ کا خان سے اتنا پیار ہے تو کم از کم 2 مہینے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، 2 مہینے کا انتظام آپ پاکستان سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن لالا، آپ تیاری کرو. اب یہ گائیڈ لائن ہوگی، تیاری کرو، اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیمور بھائی آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. تیمور بھائی آپ کا کوئی آئیڈیا تھا؟ جی پہلے تو وہ ایک بھائی نے بات میری بالکل نگیٹ کر دی کہ جی کوئی 300 یونٹ فری نہیں ہے. سر میں پاکستان بات کرتا ہوں، میرے والد صاحب وہاں رہتے ہیں. جو ہمارے گھر کا بل آتا رہا ہے وہ 3 سے 4 ہزار روپے اب بھی آتا ہے، کیونکہ ہم 2 میٹر استعمال کرتے ہیں. جو باقی محلے کے لوگ ہیں ان کا 20 سے 30 ہزار روپے بل آتا ہے. تو یہ اس کو نگیٹ آپ نہیں کر سکتے. 2 میٹر کا جتنا فائدہ ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب بندے سے اس طرح کا بل موصول نہیں کر سکتے جو امیر سے جو اے سی چلاتا ہے اس سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اگر 2 میٹر لگے ہوں، اگر آپ 3 منزل ہے تو آپ 3 میٹر پہ آپ کر لیں اس طرح آپس میں مکس، تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اچھا یہ تیمور بھائی میٹر کی کاسٹ زیادہ مہنگی ہے یا آسانی سے لگ جاتا ہے؟ سر میٹر لگ جاتا ہے، میٹر کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، لیکن جو آپ سیونگ اس پہ کریں گے نا آپ کے 2 مہینے میں پیسے پورے ہو جائیں گے. مطلب یعنی آپ اگزامپل کتنے کا ہوتا ہے؟ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ ٹو ہیو 1 میٹر؟ آپ کے ہمیں تو میٹر نہیں پتا. وہ مجھے اتنا نہیں پتا، میرا خیال ہے 5-6 ہزار میں لگ جاتا ہے روپے میں؟ روپے ہاں میں. ہاں جسٹ نتھنگ. پھر تو وہ لیکن وہ ڈالنی پڑتی ہے نا ان کو، شناختی کارڈ نمبر شمبر کے ہم علیحدہ رہتے ہیں، ہم نے کرائے پہ لیا ہے، گیم ڈالنی پڑتی ہے. تو سمجھ گیا میرا نا، تو بتانا ہے نا پڑتا ہے. میرا پتر میرے تو وکھرا ہو گیا، میں نے پیسے نہیں جی دیتا. جی ایک ہی بندے کے نام پہ 2 نہیں لگیں گے. اچھا ڈفرینٹ ٹھیک ہو تو گیا. یہ آپ کا پیسے بچانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. تو ایک اور میرے ذہن میں بڑی اچھی بات آئی تھی لیکن نکل گئی تھی نا، میں جاتا ہوں نا میوٹ پہ تو پھر اچھا آپ یاد لوگوں آتی کو ہے میں میں ایک بتا دوں. چھوٹی سی بات چھوڑ کے جاتا ہوں، پھر میں ڈیفینیٹلی میوٹ پہ جا رہا ہوں. کل آپ سب لوگوں نے نا کم از کم 1 یا 2 تجویزیں لے کر آنی ہے کہ کیسے پاکستان میں بچت کی جائے کہ وہاں کے لوگ پیسہ بچائیں اور ٹیکس نہ دیں. مطلب اوبیسلی میں اللیگل کام نہیں کہہ رہا، پلیز ریممبر، میرے بعد لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ پیسہ بچاؤ کہ کم سے کم ٹیکس دیں. یہ شاید اچھا آنسر ہے. جی اچھا ٹھیک ہو گیا. بی ایف ٹی بھائی، مجھے دوسری بات یاد آ گئی ہے. انٹرنیٹ کی آپ لوگ بات کر رہے تھے. سب سے آسان کام یہ آپ انٹرنیٹ جو لوکل پرووائڈر ہے نا، جو تار لگا کے دیتے ہیں آپ کے گھر، ان سے آپ لیں، کیونکہ انہوں نے پیسے پہلے ہی دیے ہوتے ہیں ان کو بینڈ وتھ کے حساب سے. ٹھیک ہے، جو پیسہ وہ کمائے گا اس بندے کا ہوگا. اگر آپ کمپنی سے انٹرنیٹ لیں گے نا تو وہ فلی ٹیکس پیڈ، وہ گورنمنٹ کا اس میں حصہ ہوگا. تو اس لیے لوکل بیچارے یہ کیبل والے ہوتے ہیں نا، ان سے آپ نیٹ لیں. اس سے بھی اگر آپ نے نیٹ استعمال کرنا ہے یہ آپ کا سب سے انمول قسم کا آئیڈیا ہے. اس کو آئی تھنک اس کو ہم ایکسپلور کریں گے. آپ مور ڈیٹیلز لے کر آنا، یا کوئی آپ ویڈیو بنائیں اس کو ہم شیئر کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیچے بھائی کا بی پی ہائی ہو گیا، تو بھائی آپ کو کوئی ڈاکٹر چاہیے، آپ کو اوپر لے کر آئے. ایک منٹ فدا بھائی، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ کا کیسے ہو گیا؟ آپ پہلے نیچے گئے کیسے؟ پہلے یہ تو بتائیں آپ نیچے کیسے چلے گئے تھے؟ اب اوپر آ گیا ہے. اب اچھا فدا بھائی اوکے. آ گیا ہوں آ اب گیا فدا ہوں بھائی بڑے زور سے کھیلے گا. اگر کوئی مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ پہلے نہیں جی. مشورہ یہ تنور بھائی والا جو مشورہ ہے نا، بول جاؤں گا نا. اچھا اوکے آپ بولیں، پھر باری فہیم بھائی کی. جی بولیں. ہاں جی. تو 1 منٹ میں انہوں نے عدالت نہیں کھولی تھی تو آرمی کے آدمی گئے تھے تو رات کو 12 بجے کھینچ لائے تھے. اچھا وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تیمور بھائی نے آئیڈیا دیا نا، مجھ کو ان معاملات میں بہت بڑا تجربہ بھی ہے، ایکسپیرئنس بھی ہے، کیونکہ ہمارا خاندان جو ہے نا اسی محکمے کے ساتھ وابستہ ہے. میٹر جتنا بھی لگاؤ
उतना ही कम है। वो इसलिए कि वो तो तैमूर भाई बता चुके हैं कि 300 से ऊपर यूनिट। हम पहले हमारा 1 मीटर था, एक नहीं मैं हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ, हज़ारों घरों की बातें कह सकता हूँ, लेकिन मीटर के साथ साथ 5000 मीटर का 5 से 6000 रुपये मीटर की यानी कि फीस है। और पाकिस्तानी रुपए में सोलर जो है ना, सोलर प्लेट 7000 रुपये है, उसमें एक बल्ब एक पंखा इजी चल सकता है। अगर आप फ्रांस या जर्मन की प्लेट लोगे तो 2 पंखे, एक छत वाला, एक फर्शी पंखा और एक बल्ब, ये भी चल सकता है। और अगर आपके पास पैसे वगैरह है तो आप उसाका की जो बैटरी है वो उसकी प्राइस जो है ना 10 से 12,000 रुपये भी है, 15,000 रुपये भी है। अगर आप 15,000 में सेकंड हैंड बैटरी खरीद लोगे जापान की, वो आपको यानी कि फुल रात को आपका यानी कि जो भी आपका घर में हिसाब किताब है वो चलेगा। तो जो ये कम सैलरी वाले, कम आमदन वालों के लिए ये मशवरा है। बट